بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ دوران وضو کوئی اعضاء میں سے کوئی عضو خشک رہ جائے تو آیا دوبارہ نئے سرے سے پورا وضو کیا جائے گا یا صرف اس جگہ کو دھویا جائے گا؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی آدمی نے دوران وضو اپنے اعضاء کو بغیر کسی ترتیب سے دھو لیا تو آیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بات تو اچھی ہے، دو سوال ہیں تو اس کے جواب ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ترتیب جو ہے وضو کے دوران یہ مستحب ہے، سنت عمل ہے، اگر کسی آدمی سے ترتیب کسی وجہ سے چھوڑنی تو نہیں چاہیے، کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پر ہاتھ پہلے دھونے کے بعد وہ کیا نام ہے کوہنیوں تک ہاتھ دھونے سے پہلے وہ پاؤں دھو لیتا ہے، یا چہرہ دھونا اس کو بھول جاتا ہے، پہلے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، تو اگر اس کو یاد آ گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے پہلے چہرہ دھونا چاہیے تھا، میں نے تو ہاتھ پہلے دھو لیے، تو دوبارہ وہ کیا کر لے، اپنا چہرہ دھو لے، دوبارہ ہاتھوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعضاء میں سے کوئی عضو خشک رہ جائے تو یہ بات ذہن رکھیں کہ اگر اعضاء میں سے وضو جب بھی کیا جائے خوب اطمینان کے ساتھ کیا جائے، سکون کے ساتھ کیا جائے اور دل جمی کے ساتھ کیا جائے، حاضر دماغ ہو کر وضو کیا جائے۔ اعضاء کا خشک رہ جانا اس کے متعلق تو سخت وعید بھی آئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ویل للعقاب من النار، ایک آدمی کا دوران وضو اس کی پنڈلی جو ہے وہ خشک ہو گئی تھی، رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا بات ہے، ایسے لوگوں کا جن کا وضو جو ہے نامکمل ہوتا ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی اعضاء خشک نہ رہے، خشک رہنے کی وجہ سے پھر سخت وعید آئی ہے۔ لیکن بہرحال جب خشک رہ گیا، بعد میں اس کو یاد آ گیا، جماعت میں کھڑے ہوئے اس کو یاد آ گیا، یا وضو کر لینے کے بعد یاد آ گیا، مثال کے طور پر وضو اس نے مکمل کر لیا، پھر اس کو یاد آ گیا میری کوہنی تو یہاں سے خشک ہے، اس میں جو ہی خشک بھی تو فوراً اس کی کوہنی کو دھو لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔